اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسنین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بہت اختصار کے ساتھ 20 منٹ کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے، لہٰذا میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بخوبی ترجمے سے آپ واقف ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، خوف خدا اختیار کریے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے، صادقین کے ساتھ ہو جائیے. واقعاً خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، معبود کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے کہ جس کے نصیب میں عشق اہل بیت رکھا ہے. واقعاً خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، معبود کا کرم ہے، اس کا شکر ہے لاکھ لاکھ، اس لیے کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کیا ہے. یہ مجلس، یہ کربلا، یہ فرش عزا، یہ معرفت اہل بیت ہے، یہ عزاداری کی ایک پہچان ہے، معرفت کی ایک اہل بیت کی پہچان ہے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، معبود کا کرم ہے، اور اس نے فرمایا بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. لہٰذا ہمیں اور آپ سبھی کو چاہیے اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے احکام و اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. واقعاً پروردگار عالم ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، خوف خدا اختیار کریے. اور حق ہے، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی ورک اگر انجام دیں گے تو ایک مرتبہ ضرور غور و فکر کریں گے ہے جو کوئی دیکھ رہا ہے. اور جس روز سے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ہم سے غلط ارکان، غلط فعل انجام نہیں پا سکتے، مگر شرط ہے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اس لیے بظاہر یہ زبان جو ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ زبان سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح سے انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کا اندازہ ہم اور آپ کوئی نہیں لگا پاتا. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، ہر انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا بنایا ہے. اللہ نے انسان کو اپنی یہ دولت عقل بھی دیا ہے اور نعمت نطق بھی دیا ہے، یعنی اپنے مخلوق میں سب سے بالا و برتر، افضل و اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اللہ نے انسان کو دولت عقل بھی دیا ہے اور نعمت نطق بھی عطا کیا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ عقل، یہ بولنا اور یہ سوچنا اور یہ سمجھنا، یہ غور و فکر کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اگر اللہ نے عقل کو حاکم بنایا ہے تو زبان کی اس کی محکوم بنایا ہے. اگر عقل کو مالک بنایا ہے تو زبان کو اس کی مملوک بنایا ہے. تو بولنا، یہ سمجھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہر انسان ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان اگر سکوت اختیار کر لے، خاموش رہے، تو ہم اور آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے درمیان
گفتگو نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کلام کریے، گفتگو کریے تاکہ پہچانے جائیے۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جب وہ گفتگو کرے گا تب پہچانا جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ زبان نہیں ہے بلکہ زبان ایک پہچان کا نام ہے۔ تو یہ زبان وہ زبان ہے جو سماج میں اتحاد بھی کرواتی ہے، یہ زبان وہ زبان ہے جو سماج میں اختلافات بھی کرواتی ہے، یہ زبان وہ زبان ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ زبان وہ زبان ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتی ہے، یہ زبان وہ زبان ہے جو انسان کو خبیث و بدتر بھی بنا دیتی ہے، یہ زبان وہ زبان ہے جو انسان کو ایک نیک اور باکردار انسان بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد و آل تو عزیزان گرامی، اس لیے مولا نے فرمایا یہ زبان نہیں ہے بلکہ زبان ایک پہچان کا نام ہے۔ گفتگو کریے، کلام کریے تاکہ پہچانے جائیے۔ اور بظاہر جو ہم اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ زبان جو 32 خنجروں کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی جسامت، اس کا جسم، اس کا بدن بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جرم، اس کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انجام پاتے ہیں تو زبان کی وجہ سے پاتے ہیں۔ ایک داستان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام یا نبیوں کے زمانے میں اگر کوئی داستان گزری ہے تو وہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پروردگار عالم نے اشارتاً کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ وہ کیا کہ کوئی چیز دیکھنا تو اسے کھا جانا، کوئی چیز دیکھنا تو اسے چھپا دینا، کوئی چیز دیکھنا تو اسے امان دینا، اور کوئی چیز دیکھنا تو اسے فرار کر جانا۔ اب جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ سب سے پہلے ایک کالا سیاہ پہاڑ ہے، لیکن نبی ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے کہ یہ پہاڑ تو کھایا نہیں جا سکتا، لیکن جیسے جیسے پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں وہ پہاڑ آہستہ آہستہ لقمے کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، اور جناب موسیٰ اسے اٹھاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کوئی چیز دیکھنا تو اسے چھپا دینا، سونے کا طشت ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، توکل ہے، نبی ہیں۔ جب سونے کا طشت دیکھا، کوئی چیز دیکھنا تو اسے چھپا دینا، تو یاد آیا اللہ نے یہ کہا تھا، تو اسے اٹھایا اور مٹی میں چھپا دیا۔ اور آگے بڑھے، اتنے میں دیکھا ایک اڑتا ہوا پرندہ آیا اور نبی کے آستین پر بیٹھ گیا۔ یاد آیا پروردگار نے کہا تھا کوئی چیز دیکھنا تو اسے امان دینا، اسی کے پیچھے اڑتا اڑتا ایک چیل بھی آیا۔ یا نبی اللہ، آپ کی خدمت میں ایک پرندہ آیا ہے، مجھے دے دیجئے تاکہ میری بھوک تمام ہو جائے۔ موسیٰ نے اس پرندے کو آستین کے نیچے چھپایا اور الگ سے ایک گوشت کا لوتھڑا یعنی ٹکڑا دے دیا، ٹھیک ہے تو اپنی بھی حاجت پوری کر لے۔ اور آگے بڑھے، اب راستے میں دیکھا کہ ایک بدبودار لاش ہے جس پہ کیڑے مکوڑے کوے گیت سب لگے ہوئے تھے۔ یاد آیا اللہ نے آخر میں کہا تھا کوئی چیز دیکھنا تو اسے فرار کر جانا۔ فوراً وہاں سے واپس ہو گئے، فرار کر گئے، واپس آئے، ابھی گھر ہی پہ پہنچے تھے، اتنے میں اللہ کی طرف سے جبرائیل تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ نے آپ کو اشارتاً کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی، آپ نے وہ انجام دیا؟ جی میں نے انجام دیا۔ کہا اس کا فلسفہ سمجھے؟ کہا نہیں۔ کہا پہلا کیا تھا؟ کوئی چیز دیکھنا تو اسے کھا جانا، میں راستے سے گزر رہا تھا تو سیاہ کالا پہاڑ تھا، کھایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، میں جیسے جیسے اس پہاڑ کے قریب پہنچا وہ آہستہ آہستہ لقمے کی شکل اختیار کر لیا، میں نے اسے اٹھایا اور نگل گیا۔ تو کہا اس کا فلسفہ سمجھے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر غضبناک طاری ہو، غصہ طاری ہو، تو انسان کا فریضہ یہی بنتا ہے کہ انسان کو چاہیے غصے کو پی جائے، غضبناک کو پی جائے، اس لیے کہ جب انسان کے اوپر غضبناک طاری ہوتا ہے، غصہ طاری ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کی عقلوں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ غصے کو پی جانا یہ مومن کی علامت ہے۔
اور آگے بڑھیے، کوئی چیز دیکھنا تو اسے چھپا دینا۔ سونے کا تش تھا، اسے اٹھایا مٹی میں چھپا دیا۔ کہا اس کا فلسفہ سمجھے؟ کہا نہیں، کہا اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جب بھی ہم اور آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو چھپا کے کریں، ظاہر کر کے مت کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم اور آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کو 2 یا 3 مرتبہ بھی تذکرہ کیا تو پروردگار عالم اس کی نیکیوں کو اس کے چہرے پہ مار دیتا ہے۔ لہذا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو چھپا کے کرے، ظاہر کر کے نہیں۔ اور آگے بڑھیے، کوئی چیز دیکھنا تو اسے امان دینا۔ ایک پرندہ آیا، اسے ہم نے چھپایا، اتنے میں چیل بھی آیا، اس نے کہا میں بھوکی ہوں، میں نے الگ سے گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا دیا، اس کی بھی بھوک کو تمام کر دیا۔ اس کا فلسفہ سمجھے؟ نہیں، اس کا فلسفہ یہی ہے عزیزان گرامی کہ جب بھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ضرورت مند یا حاجت مند پریشان حال اگر آپ کی خدمت میں آ جائے، اگر ہم سے یا آپ سے اگر پریشانیوں کو دور کرنا ممکن ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کریں، اس کی حاجتوں کو پوری کریں، اس کو امان دیں۔ اور کوئی چیز دیکھنا، آخر میں کیا تھا؟ فرار کر جانا۔ تو راستے میں ہم نے ایک لاش دیکھی اور فوراً ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ کہا اس کا فلسفہ سمجھے؟ کہا نہیں، کہا اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جب بھی کسی ایسے مقامات پر ہم اور آپ ہوں، اگر اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو تو ہم وہاں سے فوراً پلٹ جائیں، واپس ہو جائیں، اس مقام پر ٹھہرے نہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جتنی بھی یہ داستان گزری ہیں نبیوں کے زمانے میں، یہ ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ بس وقت نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، آج سفر کی 22 تاریخ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عماریوں کی زیارت کرائی جائے گی۔ واقعاً آئیے اب میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں۔ شب عاشور ہے، امام حسین رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں کچھ چن رہے تھے۔ ہلال بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں کچھ چن رہے تھے۔ میں نے بڑھ کے پوچھا، مولا اس رات کی تاریکی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے ہلال، میں کچھ خاص کانٹے چن رہا ہوں، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد میرے اہل بیت یہیں پہ آ کے بیٹھیں گے۔ عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ بس 1-2 روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد عبادت کو مکمل کر دوں گا۔ ہاں عزادارو، ایک سائل سید سجاد سے پوچھتا ہے، مولا کربلا میں آپ کیسے ہوں گے؟ کس مقام پہ ہوں گے؟ کہاں پہ ہوں گے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ایک تسبیح تھی، ایک مرتبہ تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا، تسبیح کے دانے بکھر گئے، اور کہتے ہیں سائل جس طرح سے اس تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے اسی طرح سے ہم کربلا میں بکھرے ہوں گے۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو، ہاں امام حسین کی شہادت کے بعد بس ایک روایت آپ دیکھیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالم بیان کرتا ہے، ظالم خود بیان کرتا ہے کہ میں نے چاہا کہ حسین کی انگلیوں سے انگوٹھی کو نکال لیا جائے۔ ایک مرتبہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جب انگوٹھی نہیں نکل رہی تھی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں حسین کی انگلیوں کو کاٹ کر کے انگوٹھی کو باہر نکال لوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے کچھ عماریاں نیچے آتی ہیں، اور جیسے ہی یہ منظر دیکھتا ہے لاش حسین سے اٹھتا ہے، کچھ دور پہ جا کے چھپ جاتا ہے۔ ایک پہلی عماری آسمان سے نیچے اترتی ہے جس سے ایک بزرگوار ضعیف نورانی شخصیت وہ حسین کے لاشے کے قریب آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے لال حسین،
اے میرے نواسے حسین تمہارا نانا مدینے سے آ گیا، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد ایک ظالم کہتا ہے میں نے دوسری عماری آسمان سے آتے ہوئے نیچے دیکھا، اس سے بھی ایک جوان، ایک نورانی شخصیت نکلی، وہ بھی حسین کے لاشے کے قریب پہنچی اور جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹا حسین، اے میرے لال حسین، تمہارا بابا نجف سے آ گیا، اجر کو من اللہ۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد ظالم کہتا ہے میں نے تیسری عماری آتے ہوئے دیکھا، وہ بھی نیچے اتری، اس سے ایک جوان شخصیت نکلی، نورانی شخصیت، وہ بھی حسین کے لاشے کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بھیا حسین، تمہارا بھائی بقی سے آ گیا۔ ہاں عزادارو، ظالم کہتا ہے میں نے آخر میں دیکھا ایک آخری اور چوتھی عماری آسمان سے نیچے اتری، اس سے ایک نقاب پوش بھی نکلی اور وہ حسین کے لاشے کے قریب نہیں گئی، بلکہ جو پہلی عماری آئی ہوئی ہوتی ہے جس سے بزرگوار ضعیف آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے جا کے لپٹ جاتی ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتی ہے اے میرے بابا، میں نے جس لال کو چکیاں چلا چلا کے پالا وہ میرا لال کربلا میں مار دیا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو، حسین کی شہادت ہو گئی، قافلے کو اسیر کر لیا گیا۔ آپ دیکھیں سید سجاد کی غربت تو دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے سید سجاد کا بھی تابوت آئے گا، آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے کہ سید سجاد کا کیا عالم ہے۔ کسی سائل نے پوچھا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ سید سجاد نے کیا کہا؟ الشام الشام الشام۔ کسی نے پوچھ گیا مولا آپ نے شام کا نام کیوں لیا، کربلا کا نام کیوں نہیں لیا؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاں کربلا میں میرے بابا مار دیے گئے، میرے بھیا شہید کر دیے گئے، میرا چچا مار دیا گیا، کربلا کی مصیبت اور ہے لیکن شام کی مصیبت اور ہے۔ ایک بازار شام، ایک دربار شام، ایک زندان شام۔ سید سجاد کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر ہم تصور کر لیں تو ہمارا کلیجہ باہر آ جائے، اس لیے کہ سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق خاردار تھی، کمر میں لنگر تھا، اور اس کے بعد سید سجاد کو اسی عالم میں جب دربار میں لایا جاتا ہے اور یزید کی جانب سے یہ اعلان ہو جاتا ہے جس کسی کو علی سے دشمنی ہو وہ علی کی اولاد سے دشمنی لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد موجود ہیں، زینب و ام کلثوم سبھی موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے جس کسی کو بھی علی سے دشمنی تھی وہ علی کی اولاد سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے ابن زیاد مجھے علی سے دشمنی نہیں ہے، مجھے حسین سے دشمنی ہے۔ یزید نے پوچھا تجھے حسین سے کیسی دشمنی ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے حسین سے دشمنی اس طرح کی ہے کہ جب حسین کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں ایک چابک تھی اور جنگ کرتے ہوئے وہ چابک میرے گھوڑے کی پشت پر لگ گئی تھی، لہٰذا میں حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو، یزید نے کہا حسین تو نہیں ہے، حسین تو مار دیے گئے، لیکن ہاں تو حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو سر حسین موجود ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔
یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کیا سن رہی ہوں؟ کیا بھیا کے سر کے ساتھ بے حرمتی ہونے والی ہے؟ بھیا کے سر کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا؟ مجھے تاب نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے بھی اتنی تاب نہیں ہے کہ بابا کے سر کے ساتھ بے حرمتی ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ وہ شخص بدلہ لینے کے لیے سر حسین سے بڑھتا ہے، ادھر سید سجاد ہاتھوں کو جوڑ کے بڑھتے ہیں، اے شخص ٹھہر جا، تجھے اگر بدلہ ہی لینا ہے تو میرے بابا کے سر کے ساتھ بدلہ مت لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں علی ابن الحسین ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ عزادارو وہ شخص آمادہ ہو گیا، ٹھیک ہے راضی ہو گیا، لیکن ہاں وہ کہتا میں اس طرح سے بدلہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ حسین کے چابوک میرے گھوڑے کی ننگی پشت پر لگی تھی، لہٰذا میں اگر کوڑے ماروں گا تو تمہاری ننگی پیٹھ پہ ماروں گا، ننگی پشت پہ ماروں گا۔ ہائے مولا، ہائے سید سجاد کی غربت۔ ایک مرتبہ مولا نے کرتے کو جسم سے علیحدہ کیا، ٹھیک ہے اگر تجھے بدلہ ہی لینا ہے تو آ کے بدلہ لے لے، لیکن میرے بابا کے سر کے ساتھ بدلہ مت لے۔ ہاں عزادارو وہ شخص کوڑے لے کے بڑھتا ہے، سید سجاد کے ارد گرد پھرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے، یزید کی طرف سے آواز آتی ہے آخر تم بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تم تو بدلہ لینے کے لیے بڑھے تھے، تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں سید سجاد کے بدلہ کہاں لوں، کوڑے کہاں ماروں؟ سید سجاد کے جسم میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ زخم نہ ہو۔ یہ آواز مجمع میں گئی، کوہرام مچ گیا، واہ حسینہ واہ سجادہ واہ حسینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق سحر و بالغ بنو۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت قبول فرما، جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت چاہے اپنے ملک میں یا بیرون ملک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، جو روزگار ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ہم سبھی کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب ان کے غلامی میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔